ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں ہم وہیں سے بات کو شروع کریں گے جہاں پچھلی نشست میں چھوڑا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا پہلا دور، کہ جب آپ کو تبلیغ کا موقع ملا اور آپ نے ڈھکی چھپی کوششیں شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں مسلمانوں کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ اس وقت میں لوگوں نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر میں لاکھوں کی آبادی میں اگر 2 4 5 6 لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نظروں میں نہیں آتا، لیکن جو ہی اس کام کو زیادہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر گورنمنٹ بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کے متعلق قانون بدلے یا اس کی کوئی اور کہانی پیش کرے۔ تو مکہ والوں نے شروع میں تو اس کو اہمیت ہی نہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت زید بن حارثہ تھے، جو آپ کے غلام تھے۔ بعد میں آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اصل میں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور آپ کو تحفے میں دیے گئے، لیکن آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر اسی طرح آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بغیر چوں چرا کیے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی خواتین میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں تھیں۔ اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے زیر کفالت تھے۔ ابو طالب کے بہت بچے تھے اور غربت تھی گھر میں، تو اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ بانٹنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو تھی وہ بہت نیکی کی طرف مائل رہی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہی اسلام کی دعوت دی تو یہ سب مسلمان ہوئے، اور یہ سب لوگوں کی خاص خوبی کیا ہے کہ یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے، اسی لیے تو یہ سابقون الاولون میں سے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی نے 1 on 1 بیس پہ بات شروع کی، ایک ایک کے پاس جاتے، بات پیش کرتے، اور اسی طرح بات آگے جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی عزت تھی مکہ میں، ہر دل عزیز شخصیت جو ہوتی ان میں سے تھے۔ اخلاق بڑا اچھا تھا، نرم طبیعت کے تھے، اور بہت زیادہ فیاض تھے، جنرس تھے، خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں بھی اور اس وقت لوگوں کے لیے بھی۔ تو جب لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اسلام کی طرف آتے ہوئے تو ضرور سوچ میں پڑے کہ اس دین میں کوئی خوبی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق اس طرف گئے۔ چنانچہ ہوا کیا کہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے کہ وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں ملی۔ ہمارے لیے اس وقت عمل کا نقطہ کیا ہے کہ جب کبھی نیکی کے کسی کام کا ہماری زندگی میں موقع آئے تو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کریں تو میں کروں، یا دیکھ لوں ذرا دوسرے کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے پہل کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ پتھر جو بنیادوں میں پڑ جاتے ہیں نا، ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب نیکی کا رواج پڑ جاتا ہے پھر تو لوگ بہت نیکیاں کرنے لے مل جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ تنہا چلے تھے کارواں بنتا گیا۔ جو تنہا چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کا مقام بہت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ کوئی بہت پمپ اینڈ شو والے لوگ نہیں بھی رہتے، لیکن ان کی قربانیاں بہت زیادہ رنگ لاتی ہیں۔
اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی درجے میں اسلام قبول کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے۔ پھر انہی لوگوں کی کوششوں سے کچھ غلام غریب قسم کے لوگ وہ دین کی طرف مائل ہوئے۔ ترتیب دیکھیے گا، اللہ کے نبی کے جو قریبی دوست تھے نا وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ انسان کی کمیونیکیشن اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان دوستوں کی کوشش سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ زیادہ غریب لوگ تھے، جس میں ایک خاص نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، امیہ کے غلام تھے۔ اس نے بہت تکلیفیں بھی دینے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک بھاری رقم دے کے خریدا، اور اس طرح ساری زندگی میں بلال کی ہوئی نیکیوں میں حصے دار بن گئے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں نیکیاں کمانے کے۔ ایک دفعہ کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے دو، پھر اس کی نیکیاں اس کے مرنے کے بعد بھی اگر اس کے نام اعمال میں کچھ جائیں گی تو اس میں آپ کا اور میرا حصہ جائے گا۔ تو لہٰذا دین کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ یہاں یہ جو بات تھی کہ غریب لوگوں نے پہلے کیوں قبول کیا، تو یہاں ایک عجیب مزاج ہے دولت کا، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ دولت اپنی اصل سے کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دولت تو بلکہ قیم ہے، سبب ہے آخر دنیا میں بھی جینے کا، بلکہ دولت تو آخرت کی کشتی کو چلانے کے چپو ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دولت کے ساتھ کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو بچا لے ان خرابیوں سے اس کو دولت نقصان نہیں دیتی، اور وہ برائیاں یہی ہوتی ہیں کہ انسان سست ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ دنیا سے محبت اور خوب سے خوب تر کی تلاش، اور بعض دفعہ پھر تکبر کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے اندر بہت بڑائی کا احساس پیدا کر دیتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں کی کوششوں سے عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے، پھر ایک خاتون فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ خباب بن ارت بڑے مفلس صحابی تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 40 کے قریب لوگ جمع ہو گئے تھے ان شروع کے 3 سالوں میں۔ اب ذرا سوچئے، دین کا کام ایک سے شروع ہوتا ہے اور 3 سال بعد 40 لوگ ملتے ہیں۔ آج کے دور میں، گئے گزرے دور میں بھی آپ کوئی چھوٹا سا بھی دین کا کام شروع کرتے ہیں تو 3-4 لوگ تو پہلے ہی دن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی پنپتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ مسلمان ہونے والے لوگوں کی وجہ سے گھر گھر چرچا پھیل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے، تو اسلام کا تذکرہ مکہ کے گھروں میں ہونے لگا۔ اب اسی ماحول میں جا کے سنیں تو آپ فیل کریں گے کہ لوگ بیٹھے باتیں کریں، تم نے کچھ سنا، وہ تم نے پتا ہے، ارے تمہیں پتا وہاں ایک دین آیا، دیکھو اب اس کے ساتھ ایک اور مل گیا، تھوڑے دن بعد پتا چلے گا وہ تمہیں پتا ایک عورت بھی آ گئی ہے ان کے پاس۔ اس طرح کا چرچا ہوتا گیا۔ اب یہ لوگ جو مسلمان ہوئے تو یہ چھپ چھپ کر اپنے دین کو بچاتے تھے، دینی تعلیم کے لیے اس وقت بھی جمع ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے تھے۔ اور جب سورۃ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیتیں جو تھی وہ نازل ہونی شروع ہو گئیں، اور اسی کے اندر جو حکم نازل ہوا وہ نماز کا ہوا۔ بالکل ابتدائی دور میں نماز کا حکم ہوا، اور کیا نماز تھی؟ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ابتدائی دور میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت نماز شام کو فرض کی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح ابن حجر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام واقع معراج سے پہلے نماز پڑھتے تھے، لیکن 5 نمازیں جو تھی اس موقع پہ فرض ہوئیں، لیکن 2 نمازیں پہلے سے موجود تھیں۔ اور اس کی بھی روایت ملتی ہے کہ جب شروعی دور تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو، جیسے چلو ہاتھ میں آنے والا پانی، اس کو لے کے تو شرمگاہ کی طرف چھینٹا مارا۔ اور یاد بھی ایک سنت ہے، انشاءاللہ جب آپ نماز کا پڑھیں گے طریقہ ڈیٹیل سے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ نماز میں اگر کسی کو بہت وسوسے آتے ہیں یا توجہ بڑھتی ہے تو اس کے لیے یہ عمل بہت اچھا ہے۔ شعور کے ساتھ بائیں ہاتھ میں پانی لے کے تو صرف کپڑوں کی طرف، کپڑوں کے ساتھ ہی یعنی پرائیویٹ پارٹ کی طرف چھینٹا دینا، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ پھر لوگ گھاٹیوں میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔
یہ وہ وقت نہیں تھا کہ کھلے عام اذانیں ہوں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں اور لوگ اس طرح جاتے. کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک موقع پہ ابو طالب نے حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا. ظاہر باپ تھا، یہ بیٹا تھا. پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ ہمارے دین میں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو کہا اچھا اسی پر برقرار رہیں. جتنی مجھے تکلیف ابو طالب کے بارے میں ہوتی ہے کہ اتنا دل نرم، دین سے اتنا لگاؤ. آگے آپ سنیں گے ان کی قربانیاں، لیکن اپنا انجام کیا ہوا. بہت ڈرنے کی بات ہے. آپ لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا دیں یہ خوش قسمتی ہے، لیکن نجات کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اور جان ہتھیلی پہ رکھنے والی کیفیت ہے کہ لوگوں کو تو آپ بتا رہے ہیں لیکن آپ خود نہیں کر رہے. اور ابو طالب انہی لوگوں میں سے تھے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا نصیب ایسا ہو. بہرحال 3 سال تک یہ کام ہوتا رہا، اور ڈھکے چھپے، کہیں کھلے کہیں کچھ، کوئی تنقید کرتا، کوئی اچھا کہتا، کوئی برا کہتا، لیکن کام چلتا گیا. اس کے بعد اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 4 سال سے شروع کر کے 10 نبوی تک کا سلسلہ تھا، اور اسی کے اندر پھر مسلمانوں کو کھلی تبلیغ کا حکم نازل ہوا. وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورى کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 214 ہے یہ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اور اس صورت کو اگر آپ آج بھی دیکھیں تو اس آیت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور فرعون کو کیسے دعوت دی گئی، لیکن فرعون نے جھٹلایا تو اس کو ڈبو دیا گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو اس کے ناطے سے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام فرعون والا ہوگا. پھر اس صورت میں مختلف انبیاء کرام کے اور قوموں کے تذکرے بھی تھے، جس سے پیغام جو تھا وہ ہلکا ہلکا ان کے ذہنوں میں دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، وہی جو پچھلی قوموں کا ہوا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو اس کے بعد جو پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا وہ کیا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک دعوت پہ بلایا، کھانے کی دعوت. یہاں ایک چھوٹا سا سائیڈ پوائنٹ، ایک بلٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آج جب ہم دین کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں اور اگر اس میں کھانا کھلاتے ہیں یا اس کے لیے کچھ اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو سنت ہے. بعض لوگ اس پہ بڑا افینڈ ہوتے ہیں، یہ تو کھانے پینے کے ڈھنگ ہے، اور نہیں دین جس کو آنا ہے وہ آئے گا، نہیں آنا تو نہیں آئے گا. ایسا نہ کریں. دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے بھی کھانے پہ بلایا تھا، اور تقریباً 45 لوگ آپ کے گھر پہ جمع ہوئے. بنو ہاشم کے لوگ تھے، بنو عبد المطلب کی خاندان کے لوگ تھے، اور اسی میں آپ دیکھیے کہ آپ کے چچا بھی آئے تھے. پھر آپ نے پورا دعوت دی. لیکن ہمارے لیے عمل کی یہ بات ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھی، رشتہ دار، دوست دین کی طرف آئیں تو دین کو جتنے خوبصورت طریقے سے پیش کر سکیں وہ کریں. آپ اپنے نام پہ دعوتیں پکاتے ہیں نا تو پھر دین کے نام پہ بھی پکائیے. پھر اگر آپ اپنے گھر کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ کوئی لوگ آئیں تو بڑے کمفرٹیبل ہوں، پھر دین کے لیے بھی اتنا ہی کیجیے. بعض دفعہ جب ہم دین کے لیے محفل رکھتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں تو اتنا بھونڈا ہوتا ہے اور اتنا بھدا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کی طرف آنے کو محسوس ہی نہیں کرتے. پھر ایک جملہ بہت اکثر لوگ بولتے ہیں، ہاں مسجدوں میں کھانا رکھیں تو بہت لوگ آتے ہیں اور کھانا نہ رکھیں تو نہیں آتے. دیکھیے اگر آپ اخلاص سے کھلا رہے ہیں نا تو آپ ایسے جملے نہ پھر بولیں. یہ توہین ہوتی ہے اور یہ تذلیل انسان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی نے بلایا، وہاں بڑی آپ کی یعنی پر مدلل باتیں ہوئیں. جب سب کو کھانا کھلا لیا، بیٹھے، بات ہوئی، تو اس کے بعد پھر خلاصہ ہے، بہت ساری باتیں جو ہم ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں کریں گے، لیکن خلاصہ تھا کہ آپ نے پھر لوگوں کو دعوت دی، بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے. اور یہ وہی باتیں تھی کہ جس میں آپ کو پوچھا گیا کہ آپ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. کہا کیا آپ کو خیال ہے کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کہا نہیں بول سکتے. کہا اگر یہ بتایا میں کہوں کہ اس پہاڑ صفا پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ جو اس وقت ایک بڑی انیوژل بات ہوتی، لیکن لوگوں نے کہا ہم مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا. لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مانو تم فلاح پا جاؤ گے، یہ جملہ سن کے پھر بھڑک اٹھے. اور بھڑکنے والوں میں سب سے زیادہ بھڑکنے والا ابو لہب تھا، آپ کا چچا اور آپ کا پڑوسی تھا. کہنے لگا اس بات کے لیے بلایا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ.
پھر اس موقع پہ سورۃ تبت نازل ہوئی تھی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہ واحد شخص ہے کہ پورے قرآن پاک میں کسی کا نام لے کے اگر اس کو رسوا کیا گیا نا تو وہ ابو لہب ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو تیری مخالفت ہی کروں گا، تو کیسی باتیں کرتا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ اور اس وقت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جب انہوں نے آپ کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ پسند ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں اور میں تمہاری معاونت کروں گا، جو تم چاہو گے میں تمہارے لیے یہ بات کروں گا۔ پھر اس موقع پہ اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت لفظوں میں تبلیغ کی کہ دیکھو جیسے تم سو کے اٹھ جاتے ہو، اسی طرح ہم مرنے کے بعد قبروں سے اٹھیں گے، پھر حساب ہوگا، پھر جنت یا جہنم ہوگی، یعنی پیارا سا پیغام دیا۔ ہمارے لیے اتنے حصے میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب کبھی ہمیں دین کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ہمیں اس کو آگے بھی پہنچانا چاہیے، رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو بتائیے۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ پتہ چلی کہ اگر اس میں کچھ اہتمام کرنا پڑے تو وہ بھی کر لیجئے۔ پھر اگلی بات یہ پتہ چلی کہ پہلے سے یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ فلاں مانے گا اور فلاں نہیں مانے گا، اس فرق کے بغیر کو بلائیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ نہ کچھ تنقید ضرور ہوگی، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں، جیسے ابو لہب کی تنقید ہے۔ پھر ایک اور بات پتہ چلی کہ جہاں بہت مخالفتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہیں سے کچھ معاونین، کچھ مدد کرنے والے بھی نکالتا ہے۔ ابو طالب کفر پہ تھے لیکن معاون بن گئے۔ اور اگر جو ایک جملہ مورخین بولتے ہیں کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اللہ کے نبی 13 سال تو مکہ میں رہ ہی نہیں سکتے تھے، اتنی پشت پناہی تھی، اور ان کی وجہ سے ایک سردار تھے، لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی طرف کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو یہ پتہ چل گیا نا کہ ابو طالب میرا ساتھ دیں گے، حمایت کریں گے، تو پھر ایک دن آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی، یا صباح یا صباح، ہائے یہ صبح، ہائے یہ صبح۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ جب لوگوں کے پاس کوئی خاص بات ہوتی تو اس وقت وہاں جا کے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے، اور ان کا دستور تو کیا تھا کہ اپنی قمیض اتار کے اس کو ہوا میں لہراتے تھے۔ یہ ایک سمبل تھا اس دور کا کہ کوئی بڑی اہم خبر ہے آ جاؤ۔ اور عموماً ایسے موقع پہ خبریں کیا دی جاتی تھی، دشمن آنے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ قبائلی آبادی تھی، کوئی میڈیا تو تھا نہیں کہ وہاں خبر نشر ہو، مائک تو تھے نہیں کہ جس سے لوگ سارے شہر میں بات سنیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی اپنی قمیض اتار کے دوسروں کو دکھائیے تاکہ لوگ جمع ہوں، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس پہ پھر عمل کی بات ایک ملتی ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا کہ انسان دعوت اور تبلیغ کے راستے میں ہر ممکن ریسورسز یوز کرے، لیکن ہر وہ چیز جس سے اسلام کا مزاج بدل جائے یا اسلام سے وہ میل نہ کھائے، اس سے ایوائڈ کرے، اس سے اگنور کر دے۔ بعض دفعہ لوگ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نا، کوئی بات نہیں، چلو بات تو اچھی ہوگی نا، اچھا غلط طریقے سے پیش کر دو لیکن بات اچھی ہوگی۔ مثال دے سکتی ہوں میں آپ کو، کوئی اس کو آپ دوسری طرف سوچ نہ لے جائیے۔ مثلا جیسے اب ایک عورت ہے، اب وہ بیٹھی ہے، اب وہ پڑھا رہی ہے، اب اس کی آواز بعد میں کوئی مرد سنتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سیکھیں گے ہی نا۔ لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں اور مردوں کی مکس گیدرنگ کر لو اور اس کے اندر ایک عورت پڑھانا شروع کر دے، چلو فائدہ ہی ہوگا نا، دیکھیں عورتیں زیادہ ہوں گی، ان کی خوشی میں مرد بھی آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بہانے آئیں گے، لوگ تو زیادہ آ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دینا مقصد تھا کہ غلط چیز غلط ہی ہے، غلط طریقے استعمال کر کے آپ صحیح کام کبھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے وہ آفر تو قبول نہیں کی، لیکن اس کے بعد آپ نے وہی پیغام دیا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک میں چاند رکھ دو، تو پھر بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا کہ یہ بہت جو یہ چیزیں نفع دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ ایک ہے اور اسی کے ساتھ یعنی انسان کو اپنا معاملہ رکھنا ہوگا۔ اس وقت پھر جب لوگوں نے اتنا کھلم کھلا اعلان دیکھ لیا تو اس کے بعد تو آپ سمجھ لیں کہ مکہ والوں کو اپنی پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، دوسری طرف وحی کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، جیسے بارش برستی ہے نا، اس طرح اللہ کے نبی کے اوپر آیتوں کا نزول ہو رہا تھا اور آپ وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان ایک دفعہ خلوص دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
حتیٰ کہ یہاں تک کیفیت آ گئی کہ مکہ والے اللہ کے نبی سے اتنا خوف کھانے لگے، اور جس کو اپنے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں کو برا کہتے ہیں، کہ ایک دن سب جمع ہو کے ابو طالب کی خدمت میں آ گئے. چچا تھے، پالتے بھی تھے، باپ کی طرح سے تھے. اب جا کے کہا کہ بھئی تم اس کو سمجھاؤ، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہر ایک کو برا کہہ کے اس اپنے دین کو، نئے دین کو سامنے لا رہا ہے، تو کیا کریں. ابو طالب بڑے تحمل والے انسان تھے، بات سنتے رہے، نرمی سے سنی، اور ساری باتیں جو ہیں وہ سننے کے بعد ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس کو نہیں روکوں گا. اور اللہ کے نبی کو اور تسلی دے دی کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں. ابھی یہ باتیں ہوئی کہ مکہ والوں کی ایک اور آزمائش شروع ہو گئی، اور وہ کیا کہ حج کا موسم آ گیا. اور حج کا سیزن ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ یہ سوچ لیں کہ آج کے دور میں کوئی کنونشن ہو جس میں چاروں طرف سے لوگ جمع ہو. یہ وہ موقع تھا کہ مکہ میں ادھر ادھر سے ہر طرف سے لوگ آیا کرتے تھے. اب مکہ کے جو بڑے بڑے یہ سردار تھے ان کو غم لگ گیا کہ کل تک تو بات صرف مکہ والوں میں تھی، ہم نے کہیں نہ کہیں سے چھپائی ہوئی تھی، ڈھکی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، لیکن اب تو لوگ باہر سے آئیں گے. اور بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کے مراسم تھے، خاندان تھے. جیسے طائف بہت امیر علاقہ تھا اس دور میں، وہاں بڑے بڑے امیر حکمران رہتے تھے، ان کے جو قبائلی لوگ تھے. ان کو غم کیا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی اس کے بارے میں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو ہماری تو ساری مدد بند ہو جائے گی. کریں کیا؟ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، اور میٹنگز یہ کرتے تھے، اس کا نام تھا جگہ کا دار الندوہ. ایک جگہ تھی جیسے پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، یا ایک جگہ تھی، وہاں یہ سارے بیٹھے اور کہا کہ سب مل کے ایک رائے پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کیا کہنا ہے. کوئی ایک جملہ سوچتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی نیا بندہ آئے گا نا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کاہن ہے. مثلا پہلی جو آپشن انہوں نے پیش کی وہ کیا تھی کہ یہ تو کاہن ہے. ان میں ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، بڑا سمجھدار تھا، دولت مند بھی تھا، سردار بھی تھا. لوگوں نے جب کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم ایکا کر لیتے ہیں اس بات پہ کہ لوگوں کو کہیں گے کہ ہمارے شہر میں آج کل ایک کاہن آیا ہوا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا. تو ولید کہنے لگا کہ کیا بھلا لوگوں نے کاہن نہیں دیکھے؟ اس شخص میں تو کاہنوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو گنگناہٹ ہوتی ہے، وہ قیافے لگاتے ہیں، وہ تک بندیاں کرتے ہیں، اس کی تو کوئی بات نہیں، تو لہٰذا کاہن تو اس کو نہیں کہیں گے. انہوں نے کہا اچھا چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے شہر میں ایک پاگل آیا ہوا ہے، جنونی ہے، کریزی ہے. ہم سب یہی کہہ دیں گے یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا. پھر ولید بولا کیسی بات کرتے ہو، کیا بھلا لوگوں نے پاگل نہیں دیکھے؟ ان کے دم گھٹتے ہو، ان کی کیفیت ہوتی، الٹی سیدھی وہ حرکتیں کرتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ شخص تو ایسا نہیں کرتا. کہا اچھا چلو یہ بھی گئی. چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے اس بات پہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہیں گے یہ شاعر ہے. یعنی اب دیکھیے کہ وحی کا اثر اور سچائی کا توڑ کرنے کے لیے وہ کتنی مشکلوں میں پڑ رہے ہیں. کہا اس کو کہتے ہیں یہ شاعر ہے. ولید نے کہا کہ یہ تو شاعر ہی نہیں ہے. کیا بڑے بڑے شاعروں کے نام لے کے کہنے لگا، اور جو شاعری میں جو طرز استعمال ہوتے ہیں وہ سب نام لے کے کہنے لگا کہ اس کی باتوں میں تو شاعری والی کوئی بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کریں تو کیا کریں. آپ کہتا ہے کہ پھر اس میٹنگ کے اینڈ پہ جو ڈیسیژن ہوا وہ کیا ہوا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ سب ایک جملہ یاد کر لیں، اور وہ کیا کہ ہر نئے باہر سے آنے والے کو کہنا کہ دیکھو ہمارے شہر میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے. جو اس کی بات سنتا ہے نا بس وہ اس کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، لہذا تم ذرا اس سے بچ کے رہو، یہ جادوگر ہے. وہ کہنے لگا جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ولید نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھو جادوگر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی تو باتیں بالکل جادو والی ہیں نہیں، اور اس کا تو معاملہ دوسرا ہے. لیکن بہرحال ولید کہنے لگا کہ تم جو بھی کہو گے نا لوگوں کو اس کی سچائی پتہ چل جائے گی. لیکن پھر بالآخر جو اتفاق ہوا وہ جادوگر پہ ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں بیس کیا بنائی؟ کہنے لگے کہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس کی باتوں میں آ کے عورتیں اس کے دین پہ آ رہی ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں. یعنی فیملی سیٹ اپ کو انہوں نے بیس بنایا. بچے منہ زور ہو رہے ہیں، ماں باپ کے آگے کبھی بولے نہیں تھے، اب ان کی زبانیں کھل گئی ہیں.
آج بھی یہ جملہ ملتا ہے اسلام پہ آنے پہ یا شعوری اسلام پہ آنے پہ؟ عورتوں کو تو حقوق مل گیا، اب ان کو پتہ چل گیا ہمارے کیا حقوق ہیں. بعض دفعہ سامنے ماں باپ آ جاتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال یہ ساری باتیں کر کے کی، اور کہتے ہیں کہ ولید جو شخص تھا اس نے بہت سوچا کیا کریں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ صورت مدثر میں کھینچا ہے، جس میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. اللہ تعالیٰ اس کا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے اللہ کے نبی کے خلاف کوششیں کرنے میں کتنا غور و فکر کیا، کہ اس نے سوچا اور اندازہ کیا. وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا. ایک ایک اس کا ایکشن قرآن پاک میں نقل ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے خلاف ہو رہا تھا. اللہ کو اپنے نبی کی عزت اتنی پیاری ہے کہ اس کے خلاف کوئی دوسرا بات بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ منظر بھی سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے تھے. بہرحال اب ہوا کیا کہ وہ راستے جہاں سے باہر سے لوگ آتے تھے، ان راستوں میں یہ بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے، جو وہاں آتا اس کو ملتے، ہائے بائے لیک سلیک کی، اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا ایک بات بتانی تھی آپ کو، اور یہ بات ہے کہ آج کل ہمارے شہر میں جادوگر آیا ہوا ہے، تو ذرا آپ اس سے بچ کے رہیے گا. اب آپ ذرا سوچیں، ہمیں ہی کوئی کہہ دے کہ کسی آپ جگہ جا رہے ہیں اور وہاں کوئی جرمز پھیلے ہوئے ہیں، یا وہاں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو باتوں میں اتار لیتا ہے، تو کچے عقیدے کے لوگ تو فوراً گھبرا جائیں گے نا. لوگ تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیسا شخص ہے. اور یہ باتیں پھیلانے میں سب سے آگے ابو لہب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا. حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیروں پہ جاتا، وہاں بازار لگتے تھے، اوکاس کا، مجنا کا، ذوال مجاز کا بازار لگتا تھا. ٹو میں رہتا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے بھی ایک بہت اچھا موقع تھا اپنی بات پیش کرنے کا. اور اس سے پتہ چلتا ہے، ایک عمل کی بات نکلتی ہے کہ کبھی بھی دین کا کوئی کام کرنا ہو یا آپ کا کوئی ایسا اچھا پلان ہے، تو ایسی بڑی گیدرنگز کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقعوں میں بہت طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں. آپ ریچ میں وہ لوگ ہوتے نہیں جو آتے ہیں. اللہ کے نبی جا کے کوئی بات کرتے، کہتے ہیں جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہٹ کے آگے جاتے تو ابو لہب پیچھے جا کے کہتا، دیکھو دیکھو اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا اور بے دین ہے، اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. یہ جملہ ہر ایک کو سننا پڑتا ہے. حق کی پہچان ہی کیا ہے کہ یہ جملہ ضرور سننا پڑتا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا. جب یہ جملہ مل جائے نا، کسی سے سننا پڑے، تو اللہ کا شکر کریں کہ اب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی، جس کو سب ٹھیک کہنا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا. اور کہتے ہیں کہ جس دین کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ضرور کوئی کمی ہے، کیونکہ سب نہیں خوش ہوتے. حق ہمیشہ مرہ کڑوا ہوتا ہے، اور حق کے ساتھ لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے. اب انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف کھلے عام محاذرہ ہی قائم کر لی. کئی طریقے انہوں نے کیے، مثلا ہنسی اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، اور مسلمانوں کو بددل کرنا چاہتے تھے. آپ کو پاگل تک کہتے تھے. قرآن ایک جگہ آتا ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اردو ترجمے میں ذرا شدت محسوس کریے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ کو یہ بات کہے تو کیسا لگے. ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو یقیناً پاگل ہے. تو یعنی ظاہر کے سیغے حاضر کے منہ پہ آ کے اللہ کے نبی کو کہتے کہ تو پاگل ہے. کبھی جادوگر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو آ کے آپ کی محفلوں میں تاڑنا شروع کرتے. اس طرح دیکھتے آنکھیں لگا لگا کے کہ آپ کو جیسے بالکل ایک اپنی جگہ سے ہلانے کی کوشش کر دیں. پھر اسی طرح ایک اور یہ صورت کر کے دیکھ لی، بات نہیں بنی، ہنسی مذاق اڑایا. سورت متففین میں آتا ہے آخری آیتوں میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کل قیامت کے دن منظر پلٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنتوں سے ان کافروں کا برا حشر دکھا کے پوچھے گا کہ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کہ بتاؤ یہ کافروں کو ٹھیک سزا مل رہی ہے. یعنی بلال جس کو اتنی چوٹیں پڑی، جب وہ امیہ کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے تو دل کو تسکین تو ہوتی ہے نا. دیکھیں ایمان والا کبھی نہیں کسی کا برا چاہتا، ایمان والے کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب ظالم کو مظلوم کے سامنے سزا ملتی ہے نا، تو اس کے دل کو یہ ضرور سکون ہوتا ہے کہ میں حق پہ تھا اور اللہ نے میرا بدلہ مجھے دلوا دیا. بہرحال اس کے ساتھ محاذرائی کا ایک اور طریقہ انہوں نے کیا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ شکوک و شبہات پیدا شروع کر دیے.
کہتے تھے یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانی ہے، اس نے بیٹھ کے لکھ لی ہے اور صبح شام تمہیں پڑھ کے سناتا ہے۔ کبھی کہتے یہ افطرا ہو، یہ جھوٹ ہے جو باندھا ہوا ہے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے اس کو کسی بشر نے سکھایا ہے۔ مکہ میں کچھ غلام رہتے تھے جو نصرانی تھے، اللہ کے نبی اپنے مزاج کے ناطے سے بہت نرم تھے اور غریب پرور تھے، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اللہ کے نبی ان غلاموں سے جا کے باتیں سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نصرانی تھے، کچھ نہ کچھ تو دین ان کے پاس بھی ہوگا، اور وہ باتیں آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ کی باتوں پہ شک و شبہات پیدا کر دیے۔ جب یہ بھی کام نہ آئی تو پھر ایک تیسرا کام کیا، اور وہ کیا کہ کوئی آلٹرنیٹ لائے۔ اللہ کے نبی جو کلام پیش کر رہے تھے وہ لوگوں کے دلوں پہ آتا تھا، محبت سے لوگ سنتے، آپ اس چیز کو ابزارب کرتے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا کام کرو کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچو۔ اس وقت پھر ایک شخص تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا، ہیرا گیا، ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں سے قصے کہانیاں، بادشاہوں کے، رستم اسفندیار کے قصے کہانیاں فکشن لے کے آیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مطلب کچھ ایسی چیزیں لونڈیاں لے کے آیا جو گانے گاتی تھیں۔ اسی کے بارے میں سورۃ لقمان کی آیتوں میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو لوگوں کو لہو الحدیث میں خریدتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں۔ تو قصہ مختصر کہ یہ طریقہ بھی انہوں نے کر کے دیکھا۔ پھر اسی طرح ہنستے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، جہاں اللہ کے نبی کی کوئی بات ہو رہی ہوتی وہاں جا کے کچھ شور کر دیتے تاکہ اس بات کا اثر ختم ہو جائے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی آپ کے ساتھ کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پلٹتے ہی نہیں، ان کو کیا ہو گیا، یہ نہیں سیکھ رہے، کچھ نہیں، تو سودے بازیوں پہ آ گئے، کچھ لو اور کچھ دو، کہنے لگے تم کچھ ہمیں دو، کچھ ہم سے لے لو، ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اس پہ پھر سورۃ کافرون نازل ہوئی تھی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کافرو تمہیں کیا ہو گیا، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن ان کی یہ ساری کوششیں بالکل بیکار گئیں، اور بالآخر پھر انہوں نے جو کام کیا وہ کیا تھا کہ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کر دیا۔ جیسے کسی کا بس نہیں چلتا نا، تو پھر بس نہ چلنے والی کیفیت تھی کہ انہوں نے بہت تکلیفیں دینی شروع کی۔ مثلاً تکلیفیں، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو وہ زبردستی اسلام سے روکتے تھے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ پتھروں پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ بی بی سمیہ، حضرت یاسر، اور اسی طرح کے جو دوسرے لوگ جو خاص طور پہ جو غریب طبقہ تھا ان پہ بہت ظلم و ستم ہوا۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ادھر ادھر بہت ظلم کرتے تھے، ادھر ادھر باتیں بھی سناتے تھے، لیکن جو ہی اللہ کے نبی سامنے آتے تھے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یعنی مکہ والوں نے ظلم و ستم جب دوسروں کے ساتھ کیا، کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے نبی کو بھی پتھروں پہ لٹا دیا گیا ہو؟ نہیں، کوئی اکا دکا واقعات ایسے جذباتیت کے ملتے ہیں کہ آپ سجدے میں گئے اور آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی اونٹ کی، یا ایک عورت تھی تو وہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، لیکن مکہ والے کھل کے آپ کی مخالفت نہیں کر سکے۔ یہ سچے اسلام کا روب ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ایمان اور اسلام سچے ہو جائے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ کافر آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ کو یہ نقصان دیتے ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تو آپ کو دے کے راستہ چھوڑ دیں۔ آج ہم اپنے اسلام کی وجہ سے شرمندہ جب دکھتے ہیں نا، ہم پہلے ہی اپنے حال حلیے بدلنے لگتے ہیں کہ کسی کونے سے مسلمان نہ لگیں، تو پھر وہ بھی آپ کو ایسے ٹریٹ کریں گے۔ لیکن جب آپ کے اندر سچا ایمان آتا ہے نا، تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اس میں وجہ تھی کہ اللہ کے نبی بڑے پرسنالٹی والے تھے، منفرد شخصیت تھی، باوقار تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی تھی، اور سب سے بڑی بات ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ ابو طالب سے ڈرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ چچا اس کا جو ہے وہ پیچھے اس کے، اور ابو طالب کی حیثیت سردار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو جو اسلام نہیں دیا نا، اس کے پیچھے یہ حکمت بھی تھی، کیونکہ اگر ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے تو مکہ کے حالات ہی فرق ہو جاتے۔
پھر وہ کہانی بالکل دوسری طرح کی ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو تکلیفیں کس طرح کی ملی؟ جذباتی ٹارچر ملے. مثلاً کیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پیغام دے رہے تھے تو کسی نے آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا. اسی طرح ابو لہب نے جو ایک انتقام لیا وہ بڑا جذباتی نوعیت کا تھا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی اپنی بیٹیاں. اور وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام متعبہ تھا. ان دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح ہو چکے تھے. شاید بہت تھوڑے لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی، لیکن آپ کی جو 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم جو تھی، ان دونوں کی شادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکی تھی. رخصتی نہیں ہوئی ہوگی، نکاح ہوگا کیونکہ رشتہ داری تھی. لیکن جب اللہ کے نبی بنے تو آپ کی وہ بیٹیاں مسلمان ہو گئی. اب اس جرم میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو مجبور کر کے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی. کتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ کمپرومائزنگ ہم ہو جاتے ہیں یا اپنے رشتوں کے وقت پہ یا اپنے بچوں کے رشتوں کے وقت میں. آج بھی دین کی طرف آئے نا تو رشتوں کا چکر ضرور چلتا ہے. اب رشتے نہیں آئیں گے، اب شادی کون کرے گا. دین آتا ہے تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنے ہوتے ہیں کہ گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب کون بگاڑے، جیسے یہ ہیں ویسے ہی بن کے بڑے رہو. نہیں، اللہ کے نبی نے قربانی دی. بیٹیاں گھر آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو کیا دیا. یہ وہی دونوں بیٹیاں ہیں جو یکے بدیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں. اللہ تعالیٰ اس طرح پیارے بدلے دے دیتا ہے. جو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی میں کوئی کمی لاتا ہے، اللہ اس کو پیچھے نہیں چھوڑتا. دیکھیے کہ آج بھی کتنے گھرانے ٹوٹتے ہیں، کئی وجوہات اس کی ہوں گی دنیاوی، لیکن دین کی بنیاد پہ اگر کہیں گھر میں اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کر لیجئے. پھر اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا عبداللہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا. ابو لہب اتنا خوش ہوا، دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ دیکھو محمد کی نسل کٹ گئی، نسل بریدہ ہو گئے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، کہ یہ آپ کے بیٹے کے فوت ہونے پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ کی نسل کٹی. نسلیں تو ان کی کٹیں گی، آپ کا نام تو حوض کوثر تک جائے گا. لوگوں کی اولادیں تو دنیا میں ساتھ چھوڑ دیں گی، آپ کا تو حوض کوثر پہ جو چشمہ ہوگا، جس نے اگر ایک دفعہ پانی پی لیا وہاں سے تو کسی کو پھر پیاس نہیں لگے گی. اس سے پھر عمل کی بات بھی نکلتی ہے. اور وہ کیا کہ بعض دفعہ مادی چیزوں سے بھی وہ خوشیاں نہیں ملتی جو روحانی چیزوں سے ملنے لگتی ہے. اولاد کی طلب ایک فطری طلب ہے، لیکن بعض دفعہ اولاد والوں کو وہ خوشی نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے ساتھ لوگوں کو خوشی عطا کر دیتا ہے. پھر دوسری چیز اس سے ہم نے پورے حصے سے جو عمل کی سیکھی کہ دین کے راستے میں آزمائشیں تو آئیں گی. اس سے گھبرا کے دین نہیں چھوڑنا. چھوڑنی کیا ہے؟ مخالفت چھوڑنی ہے. اختلاف نہ ہو، کہیں نہ کہیں ایسی باتیں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے دین پہ کوئی حرف آنے لگے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ آمنا سامنا ہونے، ٹکراؤ سے بچنا ہے. اسلام ٹکراؤ کی سیاست پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ یہ پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.